ہدف، آپ کے اعلانات، آپ کے مقاصد، پھر آپ کے اعمال جو صادر ہو رہے ہیں، پھر وہ لباس کہ جو آپ کے جسم کو لپیٹے ہوئے ہیں، ہر طرح کی گندگی سے یہ جو اضافی آلودگی ہو سکتی ہے لباس کی، اس سے بھی جیسے کہ فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، لیکن یہ سارے منزل کون جو پوری کر لے گا وہ ہوگا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اس تزکیے کا ایک مظہر ہے، پھر اس نے یاد کیا اپنے رب کے نام کو اور پھر نماز پڑھی۔ یہاں پھر وہ ساری بحث جو کل ہم کر چکے ہیں، اسم سے مراد کیا ہے؟ اسم سے مراد مسمى بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو یاد کیا، اور اسم چونکہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے پاس ذریعہ اس کا کیا ہے؟ اسماء ہے۔ ذکر اسم ربہ، اس نے یاد کیے اللہ کے نام، پکارا اللہ کو، جیسے کل میں آپ وہ آیت بتا چکا ہوں سورہ اعراف کی کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ ان ناموں کے ضمن میں کوئی الحاد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صورت اب آپ نے دیکھا اس اعتبار سے ممیز ہے کہ شروع میں تسبیح کا حکم بھی آیا تو سبح اسم ربک الاعلی، یہاں پر بھی فرمایا وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے نام لیا اپنے رب کا، یاد کیا اور پھر نماز پڑھی۔ در حقیقت پہلے ہے ذکر نام اللہ کا، اور پھر ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اس لیے کہ صلاۃ کا جو مادہ ہے صاد لام یا، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ اقدام الی الشیء، توجہ کسی شے کی طرف کرنا، کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا، اسی طریقے سے حرکت جو ہے پیدا کرنا اپنے جسم کے اندر، یہ تمام چیزیں جو ہے تاپنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ آپ اگر آگ کے سامنے بیٹھے ہوئے آگ تاپ رہے ہیں، یہ بھی صاد لام یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کے تمام مفاہیم کو جب جمع کیا گیا تو نماز میں سب سے پہلے کیا ہے؟ اللہ کی طرف توجہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر اللہ سے ہم کلامی، اقدام، وہ عنائے صغیر اور عنائے کبیر کے مابین مکالمہ، اور اس کا نتیجہ وہ روح جو ہے اندر، اس میں ایک حرارت پیدا ہوگی، عشق خداوندی کی حرارت اس کے نتیجے میں پیدا ہونی چاہیے، جس کو تاپنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس کے وہ بھی ایک کیفیت جو ہے نماز میں پیدا ہو جانی چاہیے، جس کی کہ اب مجھے یاد آ گئی، جس کی سب سے بڑی کیفیت وہ ہے جو حضور کی رات کی نمازوں میں ہوتا تھا۔ آپ باجماعت جب نمازیں پڑھتے تھے لوگوں کے ساتھ، تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیفیت کبھی باجماعت نماز میں حضور کی ہوئی ہو، لیکن جب رات کو آپ کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ایسی آوازیں آتی تھیں کہ جیسے کوئی ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھی ہوئی ہے، جیسے اس کے اندر کھدبت کھدبت کی آواز آتی ہے جبکہ پانی ابل رہا ہو، ایسی آوازیں آتی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے۔ یہ وہ حرارت ہے، یہ ہانڈی پک رہی ہے اندر، اور یہ کس سے میں پک رہی ہے؟ یہ عشق خداوندی، محبت خداوندی کی آگ ہے کہ جو بھڑک اٹھی ہے اس وقت۔ یہ ہے نماز کا اصل باطن، نماز کی اصل کیفیت۔ لیکن یہ ہے کہ مجمع میں ہونے والی یہ بات نہیں ہے، مجمع میں تو نماز کے قواعد، ضوابط، اس کے اندر دوسرے پہلو ہوں گے۔ باجماعت نماز سوائے فجر کے زیادہ طویل نہیں ہونی چاہیے، کچھ پتہ نہیں، کوئی ضعیف ہے، کوئی مریض ہے، کوئی مسافر ہے، یہ لیکن اپنی نماز اس میں آپ کو اختیار حاصل ہے، ایک ایک سجدہ جو ہے آدھے آدھے گھنٹے کا کیجئے۔ کیفیت ہوتی ہے کسی وقت انسان کی کہ جی چاہتا ہی نہیں کہ سجدے سے سر اٹھائے، پڑھا رہا ہے ایک سجدے میں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ وہ نماز اور ہے، یہ نماز اور ہے، اس کے آداب اور ہیں، اس کے آداب اور ہیں۔ بعض حضرات انہی چیزوں کے اندر فرق و امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے گڑبڑ کرتے ہیں۔ احناف کے نزدیک فرض جماعت بڑی ہلکی ہونی چاہیے، اس میں لمبے لمبے سجدے اور لمبے لمبے جو ہے رکوع والی بات جو ہے درست نہیں ہے، اس لیے کہ جماعت ہے، نہیں معلوم کس کا کیا معاملہ ہے، کوئی ضعیف ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی جماعت میں شریک ہوتی تھی، صرف یہ کہ ان کی صف پیچھے ہوتی تھی، کسی کا کوئی بچہ رو رہا ہے، اب اس بیچاری کی اپنی جو کیفیت ہوگی، اس کو کہاں نماز کی طرف اس کا اس وقت دل لگے گا جبکہ بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس اعتبار سے فرض نمازوں کی کیفیات کچھ اور مطلوب ہے، اور اصل میں وہ رات کی نماز جو ہے اپنی انفرادی نماز، اس کی کیفیت اور ہے۔ بہرحال اس سے وذکر اسم ربہ فصلی، بعض مفسرین نے اشارہ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کا لازمی مفہوم اور مدلول ہے، لیکن اشارہ ہے، اور وہ اشارہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز پہلے خطبہ ہے، اللہ کا ذکر ہے، تذکیر ہے، جیسے کہ فذکر ان نفعت ذکرہ کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضور اسی لیے جمعے کی نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے مراد ہے وہ نماز جمعہ، کہ اس اللہ کا نام بھی لو، اس کا ذکر بھی کرو، تذکیر بھی کرو خطبے میں،
فصلى، اور پھر نماز پڑھی۔ تو یہ جو ترتیب ہے ہمارے ہاں، پہلے خطبہ ہے، اور یہ خطبہ بھی ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، تذکیر ہے قرآن کے ذریعے سے، اور اس کے بعد نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ مضمون بارہا آ چکا اس سے پہلے، لیکن تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی، سب سے زیادہ باقی رہنے والی، ابقیٰ، یہ بھی افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ باقی رہنے والی۔ اس اعتبار سے اصل فیصلہ کن بات یہ ہے کہ انسان طالب آخرت ہے یا طالب دنیا۔ سورہ قیامہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ تمہارا اصل مرض یہ ہے، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، باقی بہانے ہیں، باقی کہانیاں ہیں، یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ اصل مرض جو ہے وہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت دل کے اندر پلی ہوئی ہے، وہ نہیں چھوڑتی۔ آدمی فیصلہ نہیں کر پایا ہے کہ میرا اصل مطلوب آخرت ہے، دنیا نہیں ہے، بس یہ کہ یہ بھی چاہتا ہوں وہ بھی چاہتا ہوں، اس کا بھی نقصان گوارا نہیں، اس کا بھی فائدہ مطلوب ہے۔ اسی حیث بحث میں، اسی رد و قضا میں زندگی گزر جاتی ہے، یکسو ہو کر فیصلہ نہیں کر پاتا انسان۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ سورہ قیامہ، اور جوڑا اس کا کون سا ہے؟ سورۃ الدہر۔ ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا۔ اے نبی، یہ لوگ جو اعراض کر رہے ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں، آپ پر جملے کس رہے ہیں، خام خواہ کے بے سر و پا جو ہے آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں، اصل سبب یہ نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو کہیں مغالطہ لگ رہا ہے یا مشکل بات معلوم ہو رہی ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اصل یہ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ اس عاجلہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، گرفتار ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ بھاری دن جو آنے والا ہے پیچھے، اس کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کو تج دیا ہے انہوں نے، اس سے اپنا ذہن جو ہے اس سے اعراض کر لیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی۔ اب ھذا سے مراد اس پوری صورت کے مضامین بھی ہو سکتے ہیں، اور ھذا سے صرف یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال ھذا یہی تعلیم جو اس قرآن میں آ رہی ہے، جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو عطا کی گئی، ان ھذا لفی الصحف الاولی، اگلے صحیفوں میں، پہلے صحیفوں میں یہی تعلیم تھی۔ دین کی بنیادی تعلیم ایک ہے، ایک لفظ توحید ہے جو آدم سے لے کر این دم تک اور تا قیام قیامت دین کا لب لباب اور خلاصہ وہی توحید ہے۔ توحید نظری، توحید علمی، توحید معرفت، توحید عملی، توحید فی العبادت، توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یہ مختلف شکلیں ہیں اس کی، ایک ہی دین ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیف ابراہیم کے بھی اور موسیٰ کے بھی۔ اس کا ذکر سورۃ النجم میں بھی آ چکا ہے، ام لم ینبأ بما فی الصحف الاولی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفی۔ یہ صحیفے جو ہے اس کے بارے میں ایک اشکال میرے ذہن میں ہمیشہ سے رہا ہے، کبھی کبھی میں نے تذکرہ بھی کیا ہے، لیکن یہاں مجھے اب ایک قول ملا ہے تو روایت حدیث، لیکن یہ کہ اس کی سند جو ہے میں تلاش نہیں کر سکا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے سوال کیا، اللہ نے کل کتنی کتابیں اتاری؟ حضور نے جواب دیا 104۔ ہمارے ہاں جو مشہور بات ہے اور تقریباً متفق علیہ بات ہے، اہل سنت کے مجمع علیہ عقائد میں سے 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن اس حدیث میں امام راضی ہیں، ان کا معاملہ اکثر یہ ہے کہ وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لیکن اس کی سند بیان نہیں کرتے، حوالہ نہیں دیتے۔ اکثر و بیشتر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی احادیث صحیح ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ وہاں ان کی عادت نہیں ہے۔ اب تو یہ کہ کوئی شخص جو ہے تخریج کرے ان کی تمام روایات کی جو انہوں نے اپنی تفسیر میں بیان کی ہیں، لیکن میں ان کے نام کو بھی اس حد تک ضرور اہم سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی؟ آپ نے فرمایا 104۔ ان کی وضاحت کی کہ 10 صحیفے، لیکن یہاں پہ اب الفاظ آئیں گے صحیفے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیے،
حضرت شیس کو 50 صحیفے عطا کیے گئے، حضرت ادریس کو 30 صحیفے عطا کیے اور حضرت ابراہیم کو 10 صحیفے۔ یہ 100 صحیفے ہیں اور 4 پھر کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ یہ روایت ہے کہ جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لائے۔ اچھا، اس کا ایک ثبوت تو قرآن سے ملتا ہے، 2 جگہ پر صحف ابراہیم کا تذکرہ موجود ہے اور صحف موسیٰ۔ اب اس میں جو میں نے غور کیا ہے تو ایک بات اور سامنے آئی ہے، اسے بھی میں اب نوٹ کرا رہا ہوں، اگرچہ یہ چیزیں ایسی ہیں جن میں مزید تحقیق و تفتیش کی ضرورت ہوگی، غور و فکر کیا جائے۔ دیکھیے، تورات کے لفظ کا اطلاق اصل میں ہوتا ہے وہ جو الواح پر لکھی ہوئی شے دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فی نسختہا، وہ تو الواح تھی، لکھی ہوئی شے، کتاب وہ تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 5 بکس ہیں جو کہ اس وقت کی جو ہماری بائبل ہے، اور بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پہلی 5 کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ کی طرف وہ منسوب ہیں، دی بک آف جینیسس، دی بک آف ایکسوڈس، دی کنگز اور ڈیوٹرونومی، اور بھی ایک 5 کتابیں ہیں یہ بنتی، کتاب استثناء، کتاب گنتی، کتاب ملوک اور کتاب خروج اور کتاب پیدائش، 5 کتابیں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ان کے لیے لفظ صحیفہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور جو کتاب دی گئی ہے تورات، وہ تھی وہ الواح، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اس اعتبار سے گویا کہ جامع بن جاتی ہے ان دونوں کے مابین، اس لیے کہ یہ صحیفے سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، یہ صحف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے صحیفے کا لفظ بھی ہے اور کتاب کا لفظ بھی ہے۔ تو کتابیں 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن، اور صحیفے یہ، اگر یہ روایت صحیح ہے، واللہ عالم، میں صرف یہاں امام رازی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اصل بات جو تھی وہ یہ کہ جو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی ہے، جو اشکال ہمیشہ رہا وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے چاہے تحریف شدہ ہیں، موجود تو ہیں، آخر کیا یہ حادثہ گزرا ہے، کیا قیامت گزری ہے کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں کا 2 جگہ قرآن میں ذکر، سورۃ النجم میں ذکر ہے، اب ہم سورۃ الاعلیٰ میں پڑھ رہے ہیں، آخری آیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی دنیا میں نہیں؟ اس کی جو توجیہ میری سمجھ میں آئی، لیکن زیادہ تر وجدانی ہے، میں اس کو کوئی دلیل یا برہان کے حوالے سے بیان نہیں کر رہا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نظریہ کہ جو آریہ ہندوستان میں آئے وہ کل کے کل نہیں تو ان میں سے ایک حصہ ضرور ایسے لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو نسل ابراہیمی سے متعلق ہے، اور ان کے ہاں جو اپنشد ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ اپنشد پڑھے تھے، انگریزی ترجمہ مجھے ملا تھا، پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ توحید کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے کہ میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ میں نے اناجیل 4 میں کہیں تثلیث نہیں دیکھی، توحید ہی توحید ہے۔ تثلیث تو آپ کو ملے گی تو وہ سینٹ پال کے خطوط، ایپیسلز وغیرہ کے اندر ہے، ورنہ یہ کہ اناجیل 4 آج بھی تثلیث کے ذکر سے خالی ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ اسی طریقے سے اپنشد کے اندر آپ کو توحید ملے گی، بلند ترین سطح کی توحید، وہ توحید ہے کہ جس کو ہم وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، اگرچہ عام آدمی نہیں سمجھ پاتے اور وہ اسے پینتھیزم یا ہماؤس سے تعبیر کر کے اسے کفر قرار دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فلاسفہ، حکماء اور صوفیاء کا ایک طبقہ ہے جو وحدت الوجود کا قائل ہے، وہ ظاہر بات ہے توحید کی بلند ترین شکل ہے، وہ جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ لا موجود الا اللہ، جیسے آج میں نے کہا لا معبود الا اللہ، یہ توحید کی بنیادی صورت ہے، لا معبود الا اللہ۔ اس کے بعد درمیانی شکل کیا ہے؟ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور بلند ترین سطح ہے لا موجود الا اللہ۔ لیکن اس کی توجیہ مشکل ہے اور اس کے اندر ہی آدمی ٹھوکر کھاتا ہے اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے۔ اس اعتبار سے بال برابر ہے، اصل میں فرق جو ہے وہاں پر، لیکن وحدت الوجود توحید کی بلند ترین صورت ہے، ہماؤس یا پینتھیزم یہ بدترین شرک ہے۔ یہ ہے اصل میں ذہن میں رکھیے کہ میرا گمان یہ ہے کہ اپنشد جو ہے وہ صحف ابراہیم ہی کی تحریف شدہ شکل ہے۔ مجھے جو زیادہ اس پر تقویت حاصل ہوتی ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے کہ ان کے ہاں برہما کا لفظ جو آیا کہاں سے آیا، برہما،
حضرت ابراہیم کو انہوں نے ڈیٹی بنا لیا ہے، معبودوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ حالانکہ اور یہ معاملہ کیا اگر عیسائیوں نے جو کچھ حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا ہے، وہ تو حضرت ابراہیم کے 2000 برس بعد آ رہے ہیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ کچھ کر دیا گیا تو حضرت ابراہیم کے ماننے والے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت ابراہیم کے ساتھ، اس کا آپ تصور کر لیجیے۔ اور اگر ہمیں قرآن نہ بتاتا کہ اصل عیسیٰ تو یہ ہے، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے اصل حقیقت عیسیٰ ابن مریم کی، اگر یہ ہمیں پتہ نہ ہوتا تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے؟ اگر ہم سمجھتے اسی عیسیٰ کو کہ جو عیسائی مانتے ہیں تو وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور نہایت بدترین شرک ہے ان کو خدا کا بیٹا ماننا۔ تو یہ امکان موجود ہے کہ حضرت ابراہیم سے فرط عقیدت، فرط محبت، ان کی تعظیم کو بڑھاتے بڑھاتے انہیں بھی ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہو، اور وہی برہما کا تصور جو ہے ہندوستان میں آیا، اور اسی کے حوالے سے یہ سارا ذکر۔ اچھا، اس میں ایک واقعاتی طور پر ایک بات اور لانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے 3 بیٹوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ایک حضرت اسماعیل، ان کی نسل میں حضور کی بعثت ہو گئی، ایک حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان سے بنو اسرائیل چل رہے ہیں، ایک تھے مدین یا مدیان، وہ آباد ہو گئے مدین کے علاقے میں، ان میں حضرت شعیب مبعوث ہوئے۔ لیکن اس میں ایک خلا ہے، حضرت اسحاق کے 2 بیٹے تھے جڑواں، عیسو اور یعقوب۔ یعقوب کی اولاد کا تذکرہ، عیسو کا تذکرہ نہیں ہے کہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں نسل پرست قوم ہے، نسلیت ہی ان کی بنیاد ہے۔ انہوں نے اپنی لائن کو تو برقرار رکھا ہے، حضرت یعقوب، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، لیکن ادھر ادھر انہوں نے نہیں دیکھا، نہ کسی اور کے ذکر کو محفوظ رکھا، نہ اس سے کوئی محبت رکھی، نہ ان کا کہیں تذکرہ جو ہے وہ اپنی کتابوں میں آنے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حالانکہ سیمیٹک ریس ہے جس میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، انہی سیمیٹک ریس کے اندر جو ہے حضرت ہود مبعوث کیا گیا، ان کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حضرت صالح کا کوئی ذکر تورات میں موجود نہیں، حالانکہ یہ بھی نسل تو ایک ہی ہے، لیکن انہوں نے اس نسل میں بھی جو اپنی خاص لائن ہے، اپنے آباء و اجداد، حضرت عیسو تو ان کے چچا بنے نا، حضرت یعقوب کے بیٹوں کے چچا ہوئے، حضرت دایا ہوئے، اس لیے کہ پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور الفاظ تورات میں یہ ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو گویا کہ بڑے وہ ہیں، تو تایا ان کا کوئی ذکر نہیں، کہاں گئے؟ ہو سکتا ہے جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے مابین بھی یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ ان کا دونوں کا پیشہ کیا تھا؟ ذریعہ معاش، بھیڑیں بکریاں پالنا، چراگاہیں تلاش کرتے تھے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت لوط کے جو لوگ تھے کارندے اور حضرت ابراہیم کے جو کارندے تھے آپس میں لڑ پڑے، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ لوط سے کہ اب بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم آ گیا کہ جاؤ صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں جا کر نبوت کرو اور انذار کرو۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد یا ان کے کارندوں میں اور حضرت عیسو کے اولاد اور ان کے کارندوں میں کوئی جھگڑا ہوا ہو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے ترک وطن کر کے چلے گئے ہوں۔ جیسے لغاریوں کے بارے میں مجھے معلوم ہے، لغاریوں کی اصل جگہ چوٹی ہے، ضلع ڈیرہ غازی خان میں، لیکن 2 بھائیوں کی لڑائی ہوئی، ایک بھائی کو شکست ہو گئی، وہ بھائی چھوڑ کر چلا گیا، دریائے سندھ اس نے کراس کیا، ریاست بھاولپور میں گیا، ریاست بھاولپور کے نواب نے ان کی آؤ بھگت کی، اسے زمین عطا کی، اب وہ لغاریوں کی ایک شاخ ریاست بھاولپور میں، حالانکہ اصل لغاری جو قبیلہ ہے وہ تو اب بھی، وہ جو اصل ان کی ہے گدی، وہ تو اب بھی جو ہے چوٹی میں ہے، اور ڈیرہ غازی خان ان کا اصل مسکن ہے۔ یہی دنیا میں ہوتا تھا، تو مجھے کافی اس کے اندر قرائن نظر آ رہے ہیں کہ حضرت عیسو کی اولاد وہ وہاں سے کسی اسی طرح کے قبائلی جھگڑے کی وجہ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آئی ہو، اور صحف ابراہیم صرف ان کے پاس رہ گئے، اور یہودیوں نے اس کے بعد، چونکہ ان کے ہاں تو اصل جو ہے اہمیت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی ہے، ان کی کوئی حفاظت نہیں کی صحف ابراہیم کی، اور پھر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو الواح دی گئیں وہی ان کے ہاں محفوظ رہ گئیں، اگرچہ وہ محفوظ اس معنی میں نہیں رہی، اب وہ الواح بھی کہیں موجود نہیں ہے دنیا میں، اور جو صحیفے ہیں دی 5 بکس، پہلی 5 کتابیں جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ان میں بھی تحریفیں ہو گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی گم ہو گئی۔ نیبوکڈنیزر کے حملے کے بعد اصل تورات گم، اصل صحیفے گم، بعد میں انہوں نے یہ سب کچھ اپنی یادداشت سے لکھا ہے، تو یہ میرا گمان ہے کہ صحف ابراہیم، یہ صرف اس کے لیے قرائن صرف کہ میں پیش کر رہا ہوں،
میں اسے دلائل یا براہین کے درجے کی بات نہیں سمجھتا، لیکن یہ فوڈ فار تھاٹ ہے، یہ ایک موضوع ہے کہ اس پر اگر کوئی تحقیق کرے، غور و فکر کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کافی مواد اسے مل جائے گا۔